السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد الحمد والثناء لله عز وجل، وبعد الصلاة على سيد المرسلين وإمام المتقين ورحمة للعالمين الذي بعث بالحنيفية السمحاء للبشرية أجمع، بل حتى للخلق أقطع. فيناسبني ويجدر المقام أن أرحب ترحيبا حارا من أعماق القلب، أصالة عن نفسي كمسؤول كبير في جمعية أهل الحديث المركزية بالهند، ونيابة عن جمعية أعضاء المجلس الشورى والمجلس التنفيذي، بما فيه 24 ولاية
تابعة لهذه الجمعية، حيث توجد فروع هذه الجمعية في هذه الولايات، وكذلك للترحيب ينبغي لي أن أرحب أيضا نيابة عن جميع مسلمي الهند الذين يرون الإمام الهمام، الإمام الذي أكرم الله عليه وشرفه بأن يكون إماما للمسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، مسجد النبوي في الحرم المدني، وفي هذه البقعة المباركة الذي يقصده الإنسان من كل فج عميق ويرى بعد المسجد الحرام بمكة المكرمة أن هذا المقام والمكان أقدس مكان وأقدس بقاع الأرض في هذه المعمورة بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة. فأرحب ترحيبا حارا وأقول أهلا وسهلا ومرحبا فضيلة الشيخ سماحة الشيخ العلامة الدكتور عبد الله عبد الرحمن سليمان البعيجان حفظه الله وتولاه في بلدكم الثاني، وفي بلدكم الثاني الحبيب دولة الهند، وفي بيتكم الثاني بيت أهل الحديث المركزية لعموم الهند وعامة المسلمين في هذه البلاد. فإن هؤلاء جميعا الذين ترونه أمامكم الذين كانوا متمنين وكانوا مشتاقين وكانوا متطلعين إلى رؤيتكم وإلى لقائكم وإلى سماع صوتكم الجميل والصلاة في خلفكم كانوا يريدون، فحصل هذا وبقي أن نصلي صلاة العشاء. عشاء کی نماز بھی ہم لوگ امام حمام کے پیچھے پڑھیں گے انشاءاللہ. فأيها الشيخ الكريم، أي سماحة الشيخ، جمعية أهل الحديث المركزية دعبت أن تكون دائما على منهج السلف في ضوء الكتاب والسنة، فهم الذين تمسكوا عبر القرون بالكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح هديا ودلا وأسوة في جميع مجالات الحياة، ويرون أن النجاح الدنيوي والأخروي لا يكون إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتمسك بالكتاب والسنة ووفق المنهج السلفي الأصيل. فلذلك كانوا دائما حراس لهذا الدين من الدخائل والدخلاء الذين يريدون النيل من هذا الدين العظيم، إما من الداخل وإما من الخارج، ويرون أن الإنسانية جمعاء خلقهم الله جميعا، فلكل حقوقهم ولكل منهم حق
على كل مسلم، على كل إنسان. فرأوا بهذه المناسبة الطيبة، وهو هذا المؤتمر، أن يكون العنوان الذي يهم جميع الإنسان، جميع الناس، وخاصة في هذا الزمان الذي اختلط الحابل بالنابل، وجعل الناس يئنون تحت مطارق حديدية شديدة جدا، وجعلت تئن وجعلت تتألم وجعلت تبكي. فنعم ما صور الشاعر العربي حيث قال: أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. هذا ليس كلام فقط شاعر يقول ويروح، بل فعلا وصل عالميا ومحليا وفي كل بقعة من بقاع الأرض، حتى في كل بيت من بيوت الناس. وجعل الذين خلقهم الله وأخرجهم للناس جعلهم أيضا بسبب انحطاطهم انحط العالم وبلغ إلى الحديث في الأخلاق والسلوك والعبادات بسبب تركه التوحيد الخالص، بسبب نسيانه سبحانه وتعالى، وبسبب دخوله وولوعه وتغمسه وتعمقه في هذه الدنيا الفانية الزائلة. فجعل الإنسان يحسد بعضهم بعضا. فكان لزاما لجميع أهل الحديث أن يقترح ويعنون بعنوان خاص يهم الجميع، ألا وهو الدور الأديان العالمية في خدمة وفي صيانة الكرامة الإنسانية. فهذا يهم الجميع في هذا العصر وفي هذا المصر. وبالنسبة إلى المسلمين فإنهم كما قال الله عز وجل: أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فالمسؤولية الأولى والمسؤولية ليست أخرى، الآخرة هي المسلم يعيش، فيعيش الناس حياة طيبة. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنحيينهم حياة طيبة. الحياة الطيبة معلقة بالإيمان ومتعلقة بالعمل الصالح، وإلا الإنسانية جمعاء في خسران عظيم مما لا يتصور. يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فانطلاقا من هذا وذاك جاء هذا المؤتمر وجاء هذا العنوان، وفي هذا المكان في دلهي. والدلهي هذه حدث عنها ولا حرج، فهي كان معقلا للأدوار الإسلامية الأولى، وما زالت المدارس قائمة، وما زالت المنظمات الإسلامية قائمة، وما زال المسلمون يمارسون طقوسهم ودينهم. وإذا كان هناك خلل، فأول خلل يحصل من المسلمين من الأمة التي أخرجت للناس، ثم تأتي بعدها البلايا والمشاكل والتحديات والعراقيل بما لا يتصور بها في بلدنا هذا أو في أي بلد آخر. وانطلاقا من هذه كلها وتمسكها بالكتاب والسنة، كان أهل الحديث لهم تاريخ في هذه البلاد وتاريخ مع المملكة العربية السعودية. فما من
حادثة إلا كان أهل الحديث روادها التي تمت بصلة بالمملكة العربية السعودية. وجميع أهل الحديث وخير ما يدل على الموقف الثابت الداعم للمملكة العربية السعودية والعلاقات الوطيدة والصلات المتينة بين جماعة أهل الحديث بالهند والمملكة العربية السعودية المحروسة. أولا، إن أول وأوثق ما يربط ويجمع جماعة أهل الحديث بالهند بالمملكة العربية السعودية منذ عهد مؤسسها جلالة الملك المجاهد عبد العزيز المغفور له بإذن الله وإمام الدعوة السلفية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هي آثرة الدين الإسلامي القويم والعقيدة والمنهج والاعتماد على الكتاب والسنة في ضوء فهم ومنهج السلف الصالح من الصحابة الكرام وأئمة العالم وأولياء الرحمن، مع الاحترام الكامل للجميع بدون غلو ولا تقصير في حقهم رضوان الله عليهم ورحمته، مصداقا وامتثالا لقوله ربنا عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ومنهجنا في ذلك ودعاؤنا هذا للحاضرين والغابرين إلى يوم الدين، هذا هو شعار أهل الحديث ودستورهم الذي نحن أهل الحديث ننضوي جميعا تحت هذا اللواء. والشيء الثاني، المعاناة التي واجهها أهل الحديث باسم الوهابية في الهند من قتل وتشريد آلاف العلماء والقضاء على مدارسها في عهد الاستعمار البريطاني. فقد عانت جماعة أهل الحديث في الهند في الزمن الغابر عناء شديدة من جراء انتهازها منهج السلف في العلم والعقيدة والعمل باسم الوهابية المنسوبة إلى إمام الدعوة السلفية الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من قبل المبتدعة ممن ينتسبون إلى الإسلام والاستعمار الغاشم، وتربصوا بها الدوائر وألصقوا بها الطعم بأنها فرقة جديدة باطلة، فقتل وشرد آلاف العلماء وتم القضاء على كثير من مدارسها، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما زال يكرر هذا الاتهام بعض المعاندين ضد هذه الدعوة إلى يومنا هذا. وفي ذلك قال الملك عبد العزيز رحمه الله يسموننا بالوهابيين ويسمون مذهبنا بالوهابي باعتبار أنه مذهب خاص، وهذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة التي كان يبثها أهل الأغراض. وقال نحن لسنا أصحاب مذهب جديد وعقيدة جديدة، فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح، ونحن نحترم الأئمة الأربعة ولا فرق بيننا وعندنا بين مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وكلهم محترمون في نظرنا. وأضاف قال إني أفضل أن أكون على رأس جبل آكل من عشب الأرض أعبد الله وحده على أن أكون ملكا على سائر الدنيا وهي على حالتها من الكفر والضلال. اللهم إنك تعلم أني أحب من تحب وأبغض من تبغض، إننا لا تهمنا الأسماء ولا الألقاب، وإنما يهمنا القيام بحق واجب كلمة التوحيد. وهذا ما توخت وتقصد دائما هذه المملكة الرشيدة، ومن هذا المنطلق لها علاقاتها في العالم وبكل احترام وبكل حزم وبكل ما يعني الكلمة من السياسة الحقيقية. وهكذا صرح إخوانكم علماء أهل الحديث مذهبه المبني على الكتاب والسنة مرارا وتكرارا، ولكن ما زال بعض المغرضين يثيرون الفتن بين فينة وأخرى. فسماحة الشيخ، هناك علوم الذي جعل الناس ينفرون منها نقلها أهل الحديث إلى لغات الهند، وأول ما نقلوا في العالم إلى لغات أجنبية
وليس من العربية كتب شيخ الإسلام، وخاصة كتاب التوحيد إلى لغات الهند، ولها تاريخها وقصصها وحكاياتها. أهل الحديث أصدروا المجلات والجرائد للدفاع عن المملكة، مثل جريدة مجلة محمدي، صحيفة أهل الحديث، إشاعة السنة، ومجلة زمين دار، وغيرها من المجلات الكثيرة وكثيرة. وأما تأليف الكتب في الرد على مناوي الدعوة هذه فحدث عنه ولا حرج. وهناك كان وقت عصيب جدا مرت على المملكة العربية السعودية عند توليها على الحجاز، حيث منعوا في العالم وخاصة في الهند أن يحج الناس. فكان أهل الحديث قد بعثوا بعثات كثيرة كبيرة جدا حينما قاطعوا ومنعوا الناس عن الحج بحجة أنها استولى عليه الوهابيون. فكان هذا اليوم، وكان الناس في أفراد وجماعات وشتات وبكل ما يعني الكلمة يذهبون للحج ومن كل أنحاء الهند المتحدة وغيرها من المواقف الكثيرة. عظمة الخليج لا ينساها الإنسان، ماذا كان عظمة الخليج وقت صدام وكيف كان، وفي الهند ما رأيتم في المملكة، ولكن رأى الناس في الهند كأن القتال وكأن الجدال وكأن الكويت في هذه الأرض، والناس كيف صاروا ضد المملكة. فكان لأهل الحديث كتب ورسائل وجرائد ومنصات ومؤتمرات وندوات كلها كانت مسخرة للدفاع عن جناب التوحيد وعن هذه المملكة العربية السعودية الرشيدة، مملكة التوحيد والإنسانية. وكذلك علاقة أهل الحديث، وهناك قصص كثيرة. واليوم سررت جدا حينما رأيت أبناء وأحفاد بعض حاتم جماعة حافظ حميد الله الذي أسس دار الحديث المدنية والمكية، وكان يرسل البواخر، وكان لها مواقف نبيلة جدا جدا عند تأسيس المملكة العربية السعودية. فهم الآن على هذه المنصة، وعلماء أهل الحديث وخدماتهم ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لعلماء أهل الحديث إلى هذه المملكة الرشيدة، والتفاهم معهم وترحيبهم والثناء عليهم لا ينساها التاريخ، هذه التواريخ. وما زالت العلاقة إلى يومنا هذا وإلى وقتنا الحاضر قائمة ودائمة إن شاء الله، ونحن عازمون على موقفنا الثابت الداعم للمملكة العربية السعودية والمملكة العربية وغيرها. وزيارة أئمة الحرمين الشريفين والمشايخ الكرام من المملكة لهذه الجمعية ليست غريبة، فأنتم دائما أيضا مع إخوانكم أهل الحديث. وأما المملكة العربية السعودية فهي للجميع في السراء والضراء، وقد بذلت في جميع ذلك. وكان لزاما علي أن أسلط الضوء على بعض ما قامت المملكة لك وتقوم بها، فأترك هذا المجال، ولكن أقول كلمة: إن تسليط الضوء على خدمات المملكة العربية السعودية فعلا كإلقاء الضوء على الشمس في رابعة النهار، وهذا فعلا حقها في جميع المجالات. فما من كارثة في العالم أي بقعة من بقاع الأرض إلا مدت جسورها الجوية وجسورها الأرضية لإغاثة أي بقعة كان وأي جنس كان وأي بلد كان
هذه المملكة العربية حتى الهند يعني علاقتها ليست إلا علاقة دبلوماسية فقط، بل علاقة إنسانية، علاقة أخلاقية، علاقة إيمانية وكل شيء. وأنتم ترون الآن بعض المظاهر في هذه المناسبة. وكان في ذلك أمور كثيرة، وكنت أريد أن أنقل كثيرا من الأشياء بهذه المناسبة حتى وأسلط الضوء على خدمات أهل الحديث عبر القرون، وخاصة خدماتهم للدفاع عن الإسلام والدفاع عن الإنسانية والدفاع عن المسلمين، فهي كثيرة كثيرة جدا. وما من فتنة من فتن العالم في الهند خاصة أهل الحديث قاموا بها. شيخ الإسلام ثناء الله الرسري وقبله وبعده معالي الشيخ سماحة الشيخ كثيرة، القاديانية وغيرها من الملمات التي نشأت وصارت زوبعة في وجوه المسلمين وأهل الهند، والاستعمار ذكرت عنها بعض الكلام. فمع سماحة الشيخ بهذه المناسبة الكريمة أرحبكم ترحيبا حارا، وأشكركم شكرا جزيلا وافرا على ما تقدمون وتقدم المملكة العربية السعودية، وقدمتم وقدمتم للإنسانية ولمسلم الهند بهذه المناسبة. ولا أنسى في ذلك دور السفارة السعودية، سفارة الخادم الحرمين في بنيو دلهي، وسعادة نائب السفير، وكذلك دور جميع الملحق الديني، وكذلك وزارة الشؤون الإسلامية ومعالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ الذي لم يألو جهدا في إنجاح هذا المؤتمر بالنسبة إلى إرسال هذا الوفد الكريم بإمامة وبقيادة الإمام إمام المسجد النبوي الشريف. وأخص بالذكر وعلى رأس الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وأيده بنصره العزيز. أشكره شكرا جزيلا وافرا بهذه المناسبة الطيبة. وأقول وكذلك ولي العهد محمد بن سلمان أيده الله بنصره العزيز ولي العهد السعودي، وجميع من ساهم في ذلك. وأشكر الحضور وأشكر العلماء والقادة، وكذلك المشايخ الآخرين الموجودين المنصة، أشكرهم وأرحب بكم وأشكركم شكرا جزيلا وافرا بهذه المناسبة الطيبة. इसके साथ ही मैं चंद जुमले आप हजरात से कहता हूँ। इमाम साहब तशरीफ़ लाए हैं मदीना मुनव्वरा से। आप अपनी ज़ाती तौर पर ज़ाती शख्सियत में एक बड़े आलिम दीन हैं, मदीना यूनिवर्सिटी के अहम उस्ताद हैं, और आपके खदमात तरह तरह के हैं। लेकिन इस वक्त आपने अभी नमाज पढ़ी है, कल आपने सुना था, आज फिर सुनेंगे, लेकिन मक्का मुकर्रमा से जो कुरान रेडियो पर जो कुरान नशर होता है वो एक तरफ रखिए, दूसरी तरफ कुरान के माहिर होने के साथ आप जानते हैं कि आप वहाँ के रेडियो से, आपके वहाँ टेलीविज़न से, ख़ास तौर पर टेलीविज़न से, सऊदी टेलीविज़न से आप हदीस को सारी दुनिया में नशर करते हैं और हम जहत मशगूल रहते हैं। आप लिखने पढ़ने में भी आला दर्जे के इंसान हैं, लेकिन सब कुछ इंसान हो सकता है वो
کہاں سے ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا ہے؟ این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدائے بخشندہ، صرف اللہ کی توفیق سے یہ خدا داد نعمت اور دولت ہے جو اللہ جل شانہ نے ہمارے امام شیخ عبداللہ عبد الرحمن البعیجان حفظہ اللہ و طولہ کو عطا فرمایا ہے کہ مسجد نبوی جہاں بڑے بڑے ائمہ دین کو موقع نہیں ملا، ابر القرون بڑے بڑے لوگوں کو نہیں موقع ملا، وہ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائز کیا ہے۔ آپ یہی نہیں کہ وہاں نماز پڑھاتے ہیں، وہاں بلکہ خطبہ بھی دیتے ہیں۔ اپنے اندرونی اعتبار سے آپ انتہائی درجے نرم دل انسان ہیں۔ آپ ساری دنیا میں انسانوں کا مسئلہ ہو یا مسلمانوں کا مسئلہ ہو، سعودی عرب کا جو منہج و اصول ہے اور کہ وہ بجا طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، اس کو وہ پورے طور پر اپنی زندگی میں جاری ساری رکھتے ہیں اور ساری دنیا کے انسانوں سے محبت رکھتے ہیں، اور اسی محبت نے یہاں ان کو کھینچ کر کے لایا ہے۔ اور آپ نے جیسا کہ سنا، کل آپ نے جیسے کہا تھا کہ مجھے یہ موضوع بھی پسند ہے، مجھے بار بار انہوں نے شکریہ کیا اور اس کو ایک طرح سے تاریخی قرار دیا کہ عنوان بھی، مکان بھی اور یہ جو زمانہ ہے، وقت ہے، وہ حقیقت میں اسی کا طالب ہے، کیونکہ اسلام امن اور شانتی کا مذہب ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ امن اور شانتی ہر حال میں باقی رہے۔ اسلام کا ارتھ، اسلام کے معنی ہی یہی ہے، اور وہ ہر طریقے سے اسلام کو آپ نے اس وقت سنا حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا۔ میں ایک بات جلدی سے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو طائف والوں نے مارا تھا، ہم تو بڑے مزے سے آ رہے ہیں، کہیں پانی کا تھوڑی سی پانی کی کمی ہو گئی، تھوڑا سا اگر کسی طرح کی کھانے میں کمی ہو گئی، راستے میں تھوڑی سی پریشانی ہو گئی تو میں خود بہت پریشان، ابھی آ رہا تھا اور تھوڑا سا دوڑ کر کے جانا پڑا، ٹیمپو کے امام صاحب کا استقبال کرنا تھا، ایک اہم مجلس تھی وہاں بھی ہونا تھا، تو مجھے عجیب طرح کا لگ رہا تھا۔ لیکن یہ ہم لوگ اگر حقیقت میں مسلمان ہیں، حقیقت میں اہل حدیث ہیں، تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ستائے گئے تھے، مارے گئے تھے، عاجز ہو کر کے طائف گئے تھے۔ طائف آج بھی میں اس پر گاڑیاں چڑھتی ہیں تو گوں گوں کرتی ہیں، یعنی ان کو طاقت لگانی پڑتی ہے اور گاڑی لگتا ہے کہ بیٹھ جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طائف پر کن حالات میں گئے تھے، کتنی سختیوں کے بعد گئے تھے، کس طریقے سے بھوکے پیاسے گئے تھے، اور آل عمیر کو آپ جانتے تھے۔ ہم لوگ تو تقریر کرتے ہیں تو جہاں چاہتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں، نہ آؤ دیکھا، نہ تھاؤ دیکھا، نہ مکان دیکھا، نہ موضوع دیکھا، اور ایسی بات کہہ دی کہ آگ لگ گئی۔ یہ ہم لوگوں کا خاص طریقہ بن گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موضوع، مکان، سب مدعو، سب کا خیال رکھتے تھے۔ انک تاتی قوم من اہل الکتاب، کہا کہ دیکھو جا رہے ہو معاذ، تو یہ لوگ یہودی لوگ ہیں، یہ نصرانی لوگ ہیں، دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھانے والے تھے وہ سب سے بڑے ماہر تھے اس سلسلے کے۔ آل عمیر کا انتخاب ایسے ہی طائف میں نہیں کیا تھا، اس مکان کا ایسے ہی انتخاب نہیں کیا تھا، تو وہاں گئے تھے تو پہلے کان میں کہہ دیا تھا، ذرا غور سے سنیے گا، اس کو بہت کٹھن وقت ہے، اور جس نے جو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، جو عمل نہیں کرتا، اور اہل حدیث کے ہاں تو یہ ہے کہ ایمان کسی طرح سے مقبول نہیں، چاہے دل کے اندر گھسا ہوا، اور جب دل کے اندر ہوگا تو یقیناً کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ زمین زرخیز ہو اور بلاک سے بیج لایا گیا ہو، باد و بارہ نے اس کو تر کر رکھا ہو اور اس سے کونپلیں نہ اٹھیں۔ اس لیے اس ایمان کی بھی جو کہتے ہیں کہ ہمارے تو دل میں ہے، داڑھی میں تھوڑے نہ رکھا ہے، ہمارے دل میں ہے کیا اسی روزہ میں رکھا ہے، ہمارے دل میں ہے کیا صرف تجارت میں رکھا ہے، کیا صرف سیاست میں رکھا ہے، صرف فلاں چیز میں رکھا ہے۔ لوگوں، میں نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ ایسی، میں کسان بھی ہوں تو
نہیں دیکھا کہ زمین اچھی ہو اور بیج بہت اچھا ہو اور اس میں رویدگی کی پوری قوت ہو اور اس سے کھوپلے بھی نہ پھوٹ سکیں، اخوا بھی نہ نکل سکے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ دھوکے میں ہیں۔ امام بخاری نے شروع کیا ہے اسی سے کتاب کو۔ میرے عزیزوں، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایمان کے ساتھ ایمان میں داخل ہے عمل صالح، ایمان میں داخل ہے وتواصوا بالحق، کہ حق پر جمے رہنا ہے، اور جب ہوائیں بالکل آپ کو اڑا لے جانا چاہتی ہوں تو اس کو ایک طرف سمجھیے کہ یہ تو آئی ہے تجھے اور اڑانے کے لیے، اور دوسری طرف یہ سمجھیں کہ یہی وقت ہے ثابت قدم رہنے کا، یہ جذبات میں آنے کا، شورش برپا کرنے کا، غوغائیت کا اور اعتراض کرنے کا۔ اور جب دیکھا ہاتھ میں یہ آلہ انسانی تھا جسے ہم نے آلہ شیطانی بنا دیا ہے۔ اور اس کو دیکھیے نا کتنی اچھی امام حرم نے نماز پڑھائی، اس سے اچھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن اب آپ اسی کو توڑ کے پھینک دیں کہ نہیں اس میں گانا ہو رہا ہے۔ لوگوں بڑا برا حال ہے، کہاں کہاں سمجھایا جائے۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، ایسا تو کریں کم سے کم میرے عزیزوں۔ تو آل عمیر کو بڑا پرکھ کر کے گئے تھے اور کان میں کہہ دیا تھا سرداروں سے کہ دیکھو اگر بات سن لینا اور اس کے بعد اگر تم کو نہ ماننا ہو تو مجھے اچھی طرح سے واپس چلے جانے دیں۔ لیکن بات ابھی شروع کی تھی تو سیرت طیبہ کہتی ہے فَكَانُوا يَرْمُونَهُ فَيُسْقِطُونَهُ فَيَعْضُدُونَهُ فَيَرْفَعُونَهُ ثُمَّ يَرْمُونَهُ بِالْحِجَارَةِ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے بڑی امیدیں باندھ کر کے گئے تھے، یہ طائف والے مارتے تھے، زمین پہ گرا دیتے تھے، پھر دونوں باہوں میں ہاتھ لگاتے تھے، پھر اٹھاتے تھے، پھر نشانہ بناتے تھے۔ اس طریقے سے آپ کو لہو لہوان کر دیا تھا۔ کہاں ہیں آپ؟ مناد اہلی سلفیت کہاں ہیں؟ کہاں اسلام کے پرچار کرنے والے؟ اور اس پر جب آسمان کا ملک الاخبشین آتا ہے اور وہ جب گرا دیتا ہے تو آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ان دونوں پہاڑوں میں پیس دیں گے ان ظالموں کو۔ ایسا ظلم روئے زمین کے سب سے افضل انسان کے ساتھ، اور انہی کو کی بھلائی کے لیے آیا، انہی کو جہنم سے بچانے کے لیے آیا۔ یہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، شراب کے ایسے رسیا ہے کہ روئے زمین پر شاید کوئی ایسا شرابی ہو اذا مت فادفنی الی جنب کربۃ تروی عظامی بعد موتی عروقہا، اور اس سے بہت کم درجے اردو شاعر نے کہا ہے، وہ سنانے کا وقت نہیں ہے، لیکن ایسی شراب کی گھٹی پڑی ہوئی آج پورا ملک کرا رہا ہے۔ بعض صوبائی جمعیتوں نے قائم کر دیا ہے، مرکزی حکومت میں مشورے ہو رہے ہیں کہ شراب پر پابندی لگنی چاہیے، جوا اور سٹے بازی ختم ہونے چاہیے، اس ملک سے کالا بازاری ختم ہونی چاہیے، اس ملک میں دھوکہ دھڑی ختم ہونا چاہیے، بینک کے اور دیگر ذرائع جو لوٹنے کے وہ بند ہونے چاہیے۔ یہ کیا چیز ہے؟ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میں اس وقت صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی کو نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مارنا مت، یہ دین چلے گا قیامت کے دن تک، مجھے تو نے آخری نبی بنایا ہے، یہ سب مفہوم ہے اس کے، بین السطور ہے یہ، اور یہی اصل ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک موقع سے فرمایا ان تہلک ہذہ العصابہ، اور یہاں آپ نے فرمایا کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ قومی، یہاں بڑے بڑے بدوان بیٹھے ہیں، مجھ سے بدرجہ اونچے ہیں علم میں، لیکن بتا نہیں سکتے آپ کہ اللہ کے نبی کا کوئی خاندانی رشتہ تھا طائف والوں سے، خاندانی خونی رشتہ وہاں قریب کا نہیں تھا۔ لیکن میری قوم، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ یہ میرے خاندان کا بھی نہیں ہے، یہ میرا کچھ نہیں لگتا اس کو، حتیٰ کہ مسلمان کو چھوڑنے کے لیے سب کچھ کہتا ہے۔ اللہ کے نبی دنیا کے سب سے بڑے ظالم، ہم کو کوئی مارے، ستائے، بھگائے تو کچھ نہیں ہے، ذرہ نہیں ہے یہ جو افضل الخلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ستاتا ہے، وہ سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا دشت ہے، سب سے بڑا گناہگار ہے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ میری اللہم اہد قومی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نسبت استعطافی ہے، اضافی کر لیجئے نحوی لوگوں سے معذرت کے ساتھ، تو بہت زیادہ میرے عزیزوں، اور حد تو وہ ہو گئی کہ جب آپ کے زخموں کے ٹیسٹ بڑھنے لگے تو وہ ٹیسٹ بھول گئے آپ،
اور فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ جب آپ پر قوم نے ستایا تو قوم کی اور زیادہ زبوحالی نے، کیسے یہ چوری سے نکلے، کیسے یہ جھوٹ سے نکلے، کیسے یہ شرک سے نکلے، کیسے یہ بدعت سے نکلے، کیسے یہ کالا بازاری سے نکلے۔ اور آج جو مارکیٹ میں جتنے طرح کے ہیں، کتمان کے، نجش کے، بے باطل ہوں یا بے فاسد ہوں، یا جتنے بیوع باطلہ دنیا میں اس وقت بینکوں کے نام پر آپ سب جائز کیے ہوئے ہیں، وہ جو کچھ ہو، وہ اللہ کے نبی نے ان سارے سود کو اپنے پیروں سے دبا ڈالا تھا اور کہا تھا آج سے دفن کر دیا، جس کے بغیر یہ امت جی نہیں پا رہی ہے۔ فتوے دے رہے ہیں اور مفتی سے فتویٰ لیں گے تو مفتی تو جانتے ہی ہیں کیا ہوتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کہ اللہ کے نبی معاف کرتے تھے اور ہر جگہ معاف کرتے تھے، اور لیکن ہمت کہیں نہیں ہاری۔ پاؤں میں کبھی استقلال کا کوئی سوچے گا تو اس کا ایمان برقرار نہیں رہے گا۔ یہی صحابہ کا تھا، یہی امام احمد بن حنبل کا تھا۔ میں خاص طور پر سلفی حضرات سے کہوں گا، حکومت کے سارے کوڑے بچ چکے تھے۔ امام مروزی کہتے ہیں کہ اگر ایک کوڑا ہاتھی، جنگل کے ہاتھی، مانوس ہاتھی کو جو بچہ بھی اس کا وہ پکڑ مہاوت بن کر کے گھماتا ہے، اس کو اگر ایک کوڑا لگ جاتا تو وہ پھر درندہ بن کر کے تہس نہس کر دیتا۔ وہ کوڑے امام محمد بن حنبل کو لگتے تھے۔ بات ختم کرتے ہوئے آپ کے لیے دو جملہ کہہ دینا چاہتا ہوں، لیکن امام محمد بن حنبل کے نے جانتے ہیں کیا کیا؟ ایک دن مروزی آئے بہت ہیلے سے اور آ کر کے کہا کہ پوری قوم بغاوت کے لیے کھڑی ہونے والی ہے، سارے آپ کے 90,000 شاگرد ہیں اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، پوری سلطنت کا زمام اس کے ہاتھ میں ہے، سازش کرنے والے ذرا متنبہ ہو جائیں، بغاوت کرنے والے، شورش برپا کرنے والے، ٹویٹ کرنے والے ایمان کی خبر لیں۔ بہت دل سے بات کہہ رہا ہوں اور بہت سوچ سمجھ کر کے کہہ رہا ہوں۔ کہا کہ وہ کیا ہو جائے گا؟ کہا کہ پوری قوم انتظار میں ہے کہ تختہ پلٹ دے۔ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ کہا کہ اب تک 3 بادشاہوں کے ظلم کو جو میں نے سہا تھا وہ مجھے درد نہیں اٹھا تھا، لیکن آج یہ درد ستا رہا ہے کہ ایک حدیث کے نام پر یہ نہ کہتا تھا بھائی کہ متوکل کو چھوڑ کر کو واسق تھا نا، میرے خیال سے مامون تھا، تو یہ یہی کہتا تھا کہ مان لیجئے آپ سے بڑا تو ہماری سلطنت میں کوئی ہے نہیں عالم، آپ صرف مان لیجئے خلق قرآن کے مسئلے کو، تو ہم آپ کو سب سے اونچا، آپ کو تو قاضی القضات بنانا چاہتے تھے۔ وہ نہیں، کہا کہ حدیث پھیلانے، حدیث میں مانگتا ہوں، اس کو حدیث نہیں پیش کرتا، قرآن نہیں پیش کرتا، اس لیے نہیں مانتا، لیکن اس حدیث کے نام پر اگر کوئی بغاوت ہو جائے تو میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کہا کہ وہ سب سے بڑی تکلیف کی بات میرے لیے ہوگی۔ اہل حدیث کا یہی منہج تھا۔ امام بخاری خانہ ترک میں جا کے مر گئے نظر بندی میں۔ کہاں ہے آپ کے اہل بخاری؟ بخاری بخاری کرتے ہیں آپ، ایک طرف مسلمان ہیں اور اپنے اللہ کے نبی کو دیکھیے، ہر موقع و مناسبت سے یہی کچھ کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ کو دل سے، امام صاحب بھی دعا کریں گے، سب لوگ آپ لوگ دعا کہیے کہ ایسی صورت میں ہر طریقے سے ہم اس منہج پر چلیں گے، بلا کسی تشدد کے اور بلا کسی گھبراہٹ اور بزدلی کے، دین پر ثابت رہیں گے، لیکن دین کے نام پر کوئی فتنہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہمارا منہج و اصول۔ پل صراط جو آئے گا نا، اس پل صراط سے باریک بال ہے جو اس پر چلنا ہے، جو احتیاط سے چلے گا، ایمان کے ساتھ چلے گا، افراط و تفریط سے، ایسے ہوگا تو سیدھے جہنم میں جائے گا پل صراط پر، ایسے ہوگا تو سیدھے ایسے۔ ٹھیک اس وقت کے ماحول ایسے ہی ہے کہ آپ تھوڑا سا ڈگمگ ہوں گے، افراط میں جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، تفریط میں جائیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ میں اس مناسبت سے پھر دوبارہ آپ کو سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ وَأُرَحِّبُ تَرْحِيبًا حَارًا الْإِمَامِ الْحُمَام الإمام سماحة الشيخ في بيته وفي هذا المؤتمر ترحيبا حارا، وأشكره شكرا جزيلا وافرا هو والمشايخ الآخرين على هذه المناسبة وجميع الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔